الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البروج کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد قسم کا جواب دیا ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. والیوم الموعود، اور یوم موعود کی. وشاہد ومشہود، قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے. النار ذات الوقود، وہ خندق جو ایندھنوں والی تھی. اذ ہم علیہا قعود، اس وقت وہ لوگ خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جو مومنوں کے ساتھ ہو رہا تھا تڑپ اور بلک رہے تھے، جل رہے تھے، بھسم ہو رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے. اور ان لوگوں نے ان سے انتقام صرف اس وجہ سے لیا کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تھے. قرآن مجید کی یہ سورت مکی سورت ہے. اس کے نازل ہونے کا ایک سبب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ایسے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. کیا منظر رہا ہوگا جب کعبہ سے پیٹھ لگا کر کے آپ بیٹھے ہوں گے اور
اور لوگ طواف کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران کچھ صحابہ کرام آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دینا کوئی معمولی بات نہیں، تپتی ہوئی صحرا میں آدمی کو ننگا لٹا کر کے اوپر سے پتھر رکھنا یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ بہت زیادہ تکلیف جب ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعہ سے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کو خبردار کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی تو تمہیں کچھ سزا نہیں ملی، ابھی تو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ملی، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی آئے تھے، انبیاء آئے تھے، ان کے جسموں کے اوپر آرا چلا دیا گیا، جسموں کو ٹکڑے کر دیے گئے تھے، ہاتھوں اور پیروں میں میخ اور کیلیں ٹھوک دی گئی تھیں، اس لیے تم صبر کرو، برداشت کرو، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ ایمان کیسا رہا ہوگا، کتنا مضبوط، وہ ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صبر کرو، اس سے پہلے جو لوگ آئے بہت سارے لوگوں کو تم سے زیادہ بھی تکلیفیں دی گئیں، اور انہی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا ذکر کیا ہے اصحاب الاخدود، خندق والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ اپنے صحابہ سے بتا دیجئے کہ ایسے مسلمان بھی تم سے پہلے گزرے ہیں جن کو جلتے ہوئے انگارے کے اندر ڈال دیا گیا، ان کی ماؤں کی گود سے بچوں کو چھین کر کے پھینکا گیا، ماؤں کی چھاتیوں سے چمٹے ہوئے بچوں کو آگ کے انگارے میں ڈالا گیا، لیکن ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں ان کے جنت میں ان کا مقام دکھا دیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی، پھر ان کو اتنا تسلی اور اطمینان ہو گیا کہ اب کتنی بھی یہ بیڑیاں، یہ سلاخیں، یہ سخت زنجیریں ہلا سکیں گی نہ عزم و یقین کی دیواریں، کچھ نہیں کر سکتے تم اتنی تکلیفیں دے کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اگلے زمانے میں سرزمین یمن میں ایک لمبے زمانے تک عیسائی تھے، کافی دنوں تک عیسائی تھے، لیکن اس عیسائیت کے زمانے میں بھی ایک یہودی بادشاہ تھا۔ بادشاہ یہودی تھا جو مسلمانوں، یہودیوں کا، عیسائیوں کا کٹر دشمن تھا، بڑی تکلیفیں اور سزائیں دیتا تھا۔ اس زمانے میں بھی موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے زمانے سے جو چلا رہا تھا، جیسے آج مکتب ہیں، مدارس ہیں، بڑے بڑے ریسرچ جگہ کی جگہیں ہیں، اس زمانے میں جادوگری سیکھنے کے بڑے بڑے مراکز قائم تھے، لوگ جادو سیکھا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ جادو کے ذریعے سے ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو یہودی بادشاہ تھا، اس کا نام ذو نواس تھا، سین سے، اس نے بھی ایک جادوگر پالا ہوا تھا، اور جادو شیاطین کے ذریعہ سے طاقت حاصل کی جاتی ہے، اور شیاطین کی طاقت تو یہ ہے، اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے شیاطین اور جنوں نے آسمان کے چاروں طرف اپنی کرسیاں بنا کے رکھی ہوئی تھیں، اور اس پر بیٹھتے تھے، اور بیٹھ کر کے اللہ اور فرشتے کے درمیان کیا فیصلہ ہوتا ہے دنیا والوں کے لیے وہ سنتے تھے، اور اس کے بعد جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، مجنونوں کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے۔ جادو کا وہ زور تھا، جادو ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے سامنے جب جادوگروں نے رسیاں ڈالی، کأنها یخیل الیہم تسعی، موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو محسوس ہوا کہ یہ رسیاں دوڑ رہی، ایک نبی تھے لیکن انہیں بھی محسوس ہوا جادو کے ذریعہ سے کہ یہ رسیاں جو ان لوگوں نے ڈالی تھیں وہ سانپ بن کر کے دوڑ رہے۔ اب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، لا تخف، آپ ڈرو مت، آپ اپنی لاٹھی کو ڈالو۔ اور جب لاٹھی موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے ڈالی تو وہ لاٹھی ایسا اژدہا بنی
लाठी ही अजदहा कि सारे सांपों को खाने लगा। फिर जादूगरों ने समझा कि जादू की हकीकत क्या है। हम जादू जानते हैं, लेकिन ये असल में जादू नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नबी को एक मुअज्जज़ा दिया गया है, जिससे इंसान आजिज़ आ जाए। आम इंसान ऐसा कर नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो बादशाह ज़ूनवास अपने पास एक जादूगर रखे हुए था, और जादूगर जब बूढ़ा हो गया, बहुत ज्यादा मरने के करीब आ गया, तब उसने बादशाह से गुजारिश की कि आप ज़हीन, समझदार, तेज दिमाग वाला कोई बच्चा दे दीजिए, ताकि मैं अपना इल्म उस बच्चे को सिखा दूं, और जिसकी वजह से आपकी हुकूमत बचती रहेगी, आप दुश्मनों से महफूज रहेंगे। कौम और बिरादरी से उसने ढूंढा ऐसा ज़हीन बच्चा। तारीख में आता है कि आदमी मुंह खोलता था और मुंह खोलते ही बोलता नहीं था, समझ जाता था कि ये क्या बोल रहा, इतना ज़हीन बच्चा था। उसने जादू सीखना शुरू कर दिया। हदीस में आता है कि रास्ते में एक पक्के सच्चे मुसलमान ईसाई राहिब का भी घर था, उसी रास्ते से जहां से गुजर करके जाता था। राहिब का घर जो सही मानों में ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत पर कायम था। मुलाकात हो गई, बच्चे से पूछा कहां जाते हो, कहा जादूगर के पास, हम वहां इल्म सीखने के लिए जाते हैं। और उसने बहुत कुछ सीख लिया। तो ईसाई आलिम ने कहा, राहिब ने, थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे दो। जब वो पास बैठने लगा तो तौहीद, अल्लाह की वहदानियत एक इतनी बड़ी दौलत है कि जिस दिल के अंदर तौहीद बैठ जाए, दुनिया में किसी से वो डर ही नहीं सकता है। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह ही है जो गेहूं को पतला और मोटा करता है, इंसान का कोई कमाल नहीं। किसी का है 1 बीघे में 5 कुंटल कटा, किसी के यहां 2 ही कुंटल आया। अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही बेहतर जाने। अब जिस दिल में ये ईमान है कि हमारी इतनी ही रोजी लिखी थी, इस वजह से वो सब्र करता है, वरना अरे वो करें इतना पैदा भाई हमारे यहाँ भाई भी नहीं किया, ये सब फालतू की बातें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद से ये ज़हन दिमाग अलग हो जाता है। जब तौहीद का दर्स दिया तो उस बच्चे के दिल में पहले दिन से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत बैठने लगी। तारीख में यह भी आता है, अब वो सुबह जादूगर के पास जाता, रास्ते में राहिब रोक लेता, ईसाई समझाता बुझाता। जब उसके पास पहुंचता, कहां थे अभी तक, कहा घर पे काम था, तो जादूगर मारता था। तारीखों में है कि जादूगर उस बच्चे को मारता था, कहां था अभी तक। और जब शाम को वापस आता, फिर ईसाई राहिब से मिलता, फिर वहां कुछ सीखता तो लेट हो जाता, उसके घर वाले मारते थे, घर वाले भी मारते थे। इसी दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। रास्ते पे एक सड़क पे, आम शाहराह पे, एक बहुत बड़ा कबील जुस्सा, बहुत बड़े जिस्म वाला कोई भारी भरकम जानवर आकर के बैठ गया। खतरनाक जहरीला जानवर बैठ गया। लाख कोशिशों के बाद भी वो हटने के लिए तैयार नहीं, रास्ते बंद हो गए, लोग परेशान हो गए। उसी रास्ते से गुजर इस बच्चे का हुआ। तारीखों में आता, हदीस में भी, कि उस बच्चे ने छोटा से एक पत्थर, कंकर समझ लीजिए, उठाया और कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर उस ईसाई राहिब का दीन सच्चा है, जिसके पास मैं जाता हूं, जो मेरा उस्ताद है, तो इस पत्थर के जरिए से इस जानवर को हिलाक कर दे। पत्थर का मारना था छोटा सा, जैसे तैर नवाबील। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब्रहा बादशाह की फौजों के ऊपर, हाथियों के लश्कर पर परिंदों को भेजा था, अबाबील परिंदों को भेजा था, जिनके चोंच में चने के बराबर कंकरियां थीं, और वो जिस हाथी पर गिरता वो जल करके राख हो जाता। फजारों कासिम माकूल, खाया और भूसा बना देती थी। एक छोटा सा पत्थर लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के मारा। आज आजमाइश का दिन था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन, जो शरीयत ईसाई राहिब को दी थी, वो सच्चा था। मारा, मारते ही मर गया, जानवर मर गया, रास्ता हट गया, साफ हो गया। अब सारे मुल्क में चर्चा और शोहरत पैदा हुई उस बच्चे की, कि सारे लोग हटाने के जतन कर रहे थे, परेशान थे, लेकिन एक बच्चे ने छोटा सा पत्थर उठाया
اور اس چھوٹے سے پتھر سے کیا اثر ہو سکتا ہے اتنے بڑے جانور کو، اور وہ مر گیا۔ شہرت ہونے لگی۔ اسی بادشاہ ذو نواس نے بلایا اس بچے کو۔ ایک آدمی اس کا وزیر تھا، پہلے بینا تھا، آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا، بیچ میں اندھا ہو گیا تھا، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بچے کو بلایا، کہا اس کو ٹھیک کر دے، اس کی بینائی لوٹائے۔ اس بچے نے درس دیا، پیغام دیا وہ بادشاہ سے، بادشاہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں اس کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، اس کی بینائی نہیں لوٹا نہیں سکتا ہوں، لیکن میں اپنے رب، اپنے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین اس کو شفا دے گا۔ بچے نے دعا کی اور وہیں سب کے سامنے وزیر آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ جب دیکھنے لگا وزیر مسلمان ہو گیا، اس بچے کے اوپر ایمان لے آیا۔ تاریخوں میں آتا ہے اسی وقت بادشاہ نے اس وزیر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ اگر اس بچے کی بات ایسے ہی مانی جائے گی تو ہماری حکومت اور سلطنت ختم ہو جائے گی۔ لیکن جس کے اندر توحید، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک نہیں، اللہ ایک ہی ہے، سب کچھ لینے اور دینے والا وہی ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے کسی اسماء میں، صفات میں، کسی خوبی میں، کسی اچھائی میں کوئی شریک نہیں، جو چیزیں اس کے لیے خاص ہیں۔ پھر اس کے بعد پورے ملک میں شہرت بڑھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ نے پھر بلایا، کہا وہ بچے تو کسی اور کو اپنا رب، اپنا اللہ مانتا ہے معبود؟ کہا ہاں، میں اس کو رب مانتا ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا۔ سننا تھا، یہودی بادشاہ کا لرز اٹھا غصے کے مارے، اور اس کے بعد اپنے فوجیوں کو حکم دیا، روایتوں میں آتا ہے کہ لے جاؤ اس کو بہت بڑی پہاڑی کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے لڑکا دینا۔ لیکن جانتے ہو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے فوجی لوگ، جب وہاں پہنچے بچے نے کہا اللہ رب العالمین اللہم اکفنی، اے اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ پہاڑ پہ زلزلہ طاری ہوا، سارے فوجی گر کر کے ہلاک ہو گئے، اور بچہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ ایک اللہ کو پکار کر کے دیکھو، کسی مصیبت میں کس طریقے وہ سنتا ہے، لیکن یقین ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ اللہ ضرور دے گا۔ اس بندے نے کہا اللہم اکفنی، اے اللہ رب العالمین تو میرے لیے کافی ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ پہاڑ لرزا، فوجی گر کر کے مر گئے۔ بچہ پھر بادشاہ کے پاس آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ تمہارے فوجی مجھے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور پہاڑ پر زلزلہ آیا، فوجی گر کر کے مر گئے اور میں تمہاری نظروں کے سامنے زندہ ہوں۔ یہ ایسے تو نہیں مرے گا۔ بادشاہ نے سوچا، کہا پھر فوجیوں کو بلایا، کہا لے جاؤ اس کو دریا کے اندر، کشتی میں بٹھاؤ اور سب سے زیادہ گہرے پانی میں اٹھا کر کے اس کو پھینک دینا۔ انسان اپنی تدبیریں کرتا ہے، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے۔ کفار مکہ کے 12 بڑے بڑے پہلوانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ایک ٹائم فکس کیا تھا۔ 12 سردار گھیرے ہوئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کو۔ آپ نکلے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون۔ اللہ رب العالمین نے دشمنوں 12 بڑے بڑے شہسواروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ آپ نے کنکری مٹی لی، ایک مٹھی کنکری لی، سارے 12 پہلوانوں کے اوپر ڈال دیا اور آپ وہاں سے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں حفاظت فرمائی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے حفاظت فرمائی اپنے ایک برگزیدہ بندے کی۔ وہ برگزیدہ بندہ جو ولایت کو پہنچ چکا تھا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو ایک مان لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا دوست بنا لیتا۔ جا کر کے اس بچے نے ذکر کیا تھا اپنے استاد سے، کہا دیکھو اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہماری ہڈیاں تکلیف برداشت نہیں کر سکتی ہیں، اب تمہارے اوپر تمہیں تکلیف دی جائے گی، سزائیں دی جائیں گی، لیکن میرا نام زائد مت کرنا، اس لیے کہ تم ابھی بچے ہو، نوجوان ہو، تکلیف برداشت کر سکتے ہو، اور میری بوڑھی ہڈیاں سزائیں برداشت نہیں کر سکتی ہیں، تکلیف آئے گی۔ لے گئے لوگ
دریا میں جب بیچ گہرے پانی میں پہنچے پھینکنا چاہتے تھے، کشتی کے سارے لوگ ڈوب گئے، مر گئے، بچہ پھر چلا آیا۔ یہ کہانی نہیں، یہ قرآن مجید اور حدیث میں صحیح واقعات ہیں جن کو بتا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تسلی دی تھی کہ ابھی تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، ابھی کوئی سزا نہیں ملی، پہلے لوگوں کی سزائیں سنو۔ واپس آ گیا۔ پھر اس کے بعد بچے نے بادشاہ سے کہا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تم مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں، اس پر عمل کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ اللہ کی حکمت دیکھو، بچے کے ذہن میں کیا بات ڈالی، کہا بتاؤ، کہا پورے لوگوں کو بلاؤ، ساری انسانیت آ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں، اس کے بعد میں ایک تیر دیتا ہوں اور اس تیر سے مارو اور کیا کہو، بسم اللہ رب الغلام، یہ تیر میں چلا رہا ہوں اس بچے کے رب کے نام سے۔ یہ بچے نے بتا دیا۔ تماشائی لوگ ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے، سارے لوگ بادشاہ سے ڈرنے والے، بادشاہ کی پرستش کرنے والے، عیسائیت پر بھی نہیں تھے، یہودیت میں بھی صحیح معنوں میں نہیں تھے۔ وہ کٹر دشمن کیا تھا؟ اللہ اور رسول کا دشمن بھی تھا، سماج اور معاشرے کا بھی دشمن تھا، انسانیت کا بھی دشمن تھا۔ سارے لوگ جب اکٹھا ہو گئے تب اس بچے نے ایک تیر دیا اور بادشاہ نے کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ کن پٹی پر تیر لگا، بچہ گرا اور وہیں شہید ہو گیا۔ جیسے ہی شہید ہوا سارے مجمع نے کہا اس بچے کے رب کے اوپر ہم ایمان لائے۔ کہاں چند لوگ مسلمان ہو رہے تھے، کہاں کہ اللہ کی حکمت دیکھو، اس بچے نے سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیا اللہ کے فضل و کرم سے، سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ کو تدبیر سوچی کیا کریں، اب ایک آدمی تھا، دو چار لوگ تھے، اب تو سارے لوگوں کو مسلمان بنا کر کے یہ چلا گیا، میں سمجھ ہی نہیں سکا۔ پھر اس نے ہر گلی میں، ہر محلے میں خندقیں کھدوائیں، ایک خندق نہیں، ہر گلی میں، ہر چوراہے پر جہاں بھی آبادی تھی خندق کھدوائی، بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اور جو لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے ان کو پہلے بلاتے، اور خندق میں لکڑیاں ڈالی گئی تھی، النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ تھی، بھڑک رہی تھی، شعلے بلند ہو رہے تھے۔ بلاتے کیا وہ بچہ جو مر گیا اس کے رب کے اوپر تمہارا ایمان ہے کہ بادشاہ ذو نواز تمہارا رب اور خدا ہے؟ جو لوگ کہتے اس بندے کا رب میرا رب ہے، اس کو اسی آگ میں ڈال دیتے۔ اسی پر بس نہیں، سزائیں دی جاتی ہیں تو لوگ سزا دے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ خندق کے چاروں طرف بیٹھ کر کے تماشا بھی دیکھتے تھے۔ جب مسلمان تڑپتے اور بلکتے تھے اس آگ میں، جھلستے جلتے تھے، ہڈیاں چٹکتی تھیں، تو یہ لوگ ہنستے مسکراتے اور ناچتے تھے۔ اور کیوں؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وہ ایک اللہ رب العالمین جو غالب ہے، تعریف کے لائق ہے، اس کے اوپر ایمان لائے تھے، اس وجہ سے ان کو سزائیں دی جا رہی تھیں۔ یہ سزا دی جا رہی تھی، ایک عورت بھی آئی، کتنا بھیانک منظر رہا ہوگا جب اس کو آگ میں ڈالنے کی باری آئی، بچہ ماں کی گود سے چمٹ گیا اور ماں کو کچھ درد محسوس ہوا، احساس ہوا کہ میں تو مر رہی ہوں، میرا چھوٹا بچہ بھی مرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو آواز، زبان دے دی، دودھ پیتا بچہ بولنے لگا، ماں دیر کس بات کا، اللہ رب العالمین نے تیرے لیے دہکتی ہوئی آگ نہیں ہے، یہ چند سیکنڈوں کے لیے ہے تیرے لیے، اللہ رب العالمین نے تو محل بنایا ہوا ہے۔ اس بچے کو اللہ رب العالمین نے زبان دے دی اور اس کے بعد پھر اس کو بھی اسی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر جانتے ہیں حدیث میں جو آگ ان لوگوں نے بھڑکائی تھی، تاریخ اور حدیثوں میں آتا ہے وہ آگ ایسی بھڑکی جب سارے مسلمان ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیے گئے، وہ دودھ پیتا بچہ بھی تڑپ کر کے مر گیا، جل کر کے راکھ ہو گیا، تو آگ ایسی بھڑکی
جو آگ کے چاروں طرف بیٹھے تماشائی تھے، یہودی لوگ تھے، بادشاہ کے رب کے اوپر ایمان لانے والے تھے، سارے کے سارے لوگوں کو آگ نے اپنے لپٹ میں لے لیا اور سارے کے سارے لوگ بھی جھلس کر کے مر گئے۔ تو یہ بات بتائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہ میرے ساتھیوں صبر کرو۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دی جا رہی تھیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا ایمان آج کتنا مضبوط ہے، ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اگر اللہ آزمائش میں ڈال دے، امتحان لے لے، تو ہم کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ کل دو بچے تھے، ان کے سامنے میں ایک بات بتا رہا تھا، وہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ بات یہ تھی کہ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی، یہ قنوج کے رہنے والے تھے، بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے۔ انہوں نے جو نواب بھوپال کی نوابن تھی، ملکہ بادشاہ تھی، رانی، اس سے شادی کر لیا۔ تو وہ بے پردہ گھومتی تھی، بادشاہ ہے اس زمانے میں پورے بھوپال کی نوابزادی، جہاں 1500 مسجدیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ مسلمانوں کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ بادشاہ چونکہ بیوی ضرور تھی، لیکن یہ بھی ایک رعایا تھے، اصل ملکہ وہی تھی، کہہ نہیں پا رہے تھے۔ اپنے ایک نوکر سے کہا کل جب ہم لوگ جا رہے ہوں گے تو راستے میں رک جانا اور رک کر کے پوچھنا بادشاہ سلامت، اگر گستاخی معاف ہو، ہماری جان کی امان دی جائے تو میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، سوال کرنا۔ جا رہے تھے دونوں لوگ، نوکر ان کا آگے مل گیا، کہا بادشاہ سلامت گستاخی معاف کیجیے، ایک سوال ہے، کہا پوچھو۔ کہا دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس حدیث میں بھی آتا ہے سے کے ساتھ۔ کہا دیوس وہ ہے جس کی بیوی جو اس کے ماتحت ہے بے پردہ گھومتی ہو، اور دیوس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دیوس کون ہے؟ جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی گھر والی بے پردہ گھومتی ہو۔ یہاں گھومنے کی بات نہیں، شاپنگ، مارکیٹنگ، جھنڈے نگر بازار، معاف کیجئے گا گستاخی ہماری ماں اور بہنیں کرتی ہیں، ہماری لڑکیاں کرتی ہیں۔ کیا ہم دیوس کی لسٹ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ دیوس کے اوپر جنت حرام ہے۔ آج 20 25 بکریاں جو پالی جا رہی ہیں وہ ہماری ماں اور بہنوں کی بدولت ہماری جیبوں میں پیسہ آتا ہے۔ تو ہم دیوس ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے اگر یہ چیز ہے، ہم نے ان سے اس طریقے سے بے پردگی کے ساتھ کمائی کرایا، گھمایا ٹہلایا ہے، اللہ رب العالمین کل روز قیامت میں ہم سے ضرور پوچھے گا۔ تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، بکریاں چروائیں گے، گھاس چھلوائیں گے تو ہماری روزی میں بڑھوتری ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام بھی تو تھے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے تھے، بیچتے تھے، اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، جو بچتا تھا اپنے ساتھیوں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، سارے مسلمانوں کی ماں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جس حجرے میں وہ تھیں، یعنی انہی کے حجرے میں ان کا انتقال ہوا، قبر بنی، اس حجرے کو نہیں چھوڑا۔ ان کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی قبر بھی انہی کے بغل میں بنی، اسی حجرے میں رہتی تھیں۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت نماز میں، فجر کی نماز میں زخمی کیے گئے، مرنے کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے غلام کو، اپنے بیٹے کو بھیجا، کہا جاؤ اما عائشہ سے کہہ دو خلیفۃ المسلمین نے بھیجا ہے، پھر اس کے بعد واپس آؤ، خلیفۃ المسلمین مت کہنا، کہنا عمر نے ایک درخواست کی ہے اما عائشہ سے کہ میں نبی کے بغل میں صدیق اور صدیق کے بغل میں سونا چاہتا ہوں، میری قبر چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے نہ کہ کہا یہ جگہ میں نے مختص کر رکھی تھی کہ شوہر اور باپ کے بغل میں سوؤں گی، میری قبر بنے گی، لیکن عمر نے مانگا ہے تو میں جگہ ان کے لیے دیتی ہوں۔ وہ جگہ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن نہیں کیے گئے تھے،
کہ چادر اوڑھا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حجرے کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلی گئی. قبر کے بغل میں بھی سونا گوارا نہیں کیا, پردے کا یہ اہتمام تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی تھی. بڑی کڑوی بات میں نے کہہ دی ہے, میرے اوپر بھی یہ صادق آتی ہے تو میں بھی اس کا مجرم ہوں, آپ کے اوپر یہ بات آتی ہے تو آپ بھی اس کے مجرم ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے سماج اور معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے, اسلامی معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے. آج ہم اور آپ خود نماز چھوڑتے ہیں, عید سے پہلے پیغام آیا تھا چھت پر نماز نہیں پڑھ سکتے. ارے ان کے کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہم خود ہی نماز نہیں پڑھنے کے لیے تیار, ہم خود ہی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سرکار کو پابندی لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اگر مسلمان مسجدوں کو آباد رکھتا یہ حالات نہیں آتے. صحیح حدیث کے اعتبار سے, تاریخوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کسی قوم کو اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنی وہ قوم ظالم ہو. جب قوم ظالم ہوتی ہے, اللہ کو بھول جاتی ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر ظالم بادشاہ کو سونٹا دے کر کے مسلط کر دیتا ہے جو اس کی چربی کو پگھلانے کے لیے تیار رہتا ہے. آج ظالم بادشاہ کی حکمرانی ہمارے اوپر ہے تو صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے, ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. آج جو بڑے بڑے لوگوں نے, مسلمانوں نے زمینیں دی تھیں مسجدوں کے لیے, مدرسوں کے لیے, یتیم خانوں کے لیے, آج اس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ اب وہ وقف بورڈ, وقف جو کی زمین تھی وہ آپ کی نہیں رہ گئی. کرو گے کیا؟ اللہ روٹھا ہوا ہے, اللہ ناراض ہے, اور ہم نے خود ناراض کیا ہوا ہے. اس وجہ سے ظالم ہمارے اوپر مسلط ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی جہاں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں, فلسطین میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے. جو لوگ دیکھتے ہوں گے, لیکن کیا ہمارا روما بھی ہلتا ہے؟ ان کی شہادت دیکھ کر کے کیا ہمارا دل لرزتا ہے؟ کیا ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے؟ دنیا کے کسی گوشے میں اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو حدیث کے اعتبار سے سارے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے, لیکن سگے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے, سگا بھائی اس کو احساس نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ اس دنیا نے ہمیں اور آپ کو اتنا گمراہ اور اتنا پریشان کر دیا ہے, ہم دنیا کے پیچھے اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حد اور اس کا حساب نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.